پہلے فرض ادا کریں. تو فرض کے لیے کیا کریں کہ اپنی زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، اب کوئی اتنا کاؤنٹ تو کر نہیں سکتا، تو اتنا تو سمجھ لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میری اگر اتنی نمازیں چلے گئی ہے تو میں ہر نماز کی پابندی کے ساتھ قضائے عمری آج کی بھی پڑھوں اور قضائے عمری بھی اس کے ساتھ پڑھوں. ایک دن کی قضائے عمری 20 رکعت ہوتی ہے. 20 رکعت 5 ٹائم کی نماز قضا اگر ہوئی تھی زندگی میں تو اس کی پوری کاؤنٹ کتنا ہے؟ 20 رکعت. اب 20 رکعت نماز ہے، اگر آپ ایک ساتھ ہی ہم بولیں کہ ہمیں قضائے عمری ادا کرنا ہے تو 20 رکعت نماز ایک ساتھ نکالنے کے لیے ایک دم 15-20 منٹ کا ٹائم زیادہ ہی لگے گا، اس میں نکالنا پڑے گا ٹائم الگ سے 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ. تو اتنا ٹائم نکالنا اگر پاسبل نہیں ہے ایک ہی وقت میں 20 رکعت نماز پڑھنے کی، تو پھر کیا کریں؟ فجر کی انسٹالمنٹ میں دیں. فجر کی آج کی فجر کہ آج کی کہیں قضا ادا کرتے کرتے آج کا وقت نہ نکل جائے. قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پہلے 2 سنت اور 2 فرض ادا کریں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز. اے اللہ نیت ایسی کرے، اے اللہ زندگی میں جو سب سے پہلی میری قضائے فجر کی قضا ہوئی تھی اس کی نیت باندھتی ہوں، اور اس طریقے سے نیت کریں. تو 2 رکعت نماز فجر کی آج کی ادا کرنے کے بعد، جیسے آج فجر میں آپ کل فجر میں اٹھیں گی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز قضائے عمری کی ادا کر لیں. ظہر میں 4 سنت 4 فرض یہ 2 موقعہ ہے. 4 سنت جو ہے وہ سنت موقعہ ہے، ویسے فجر کی 2 سنت بھی سنت موقعہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب ظہر کی 4 سنت بھی موقعہ ہے اور 2 سنت بعد کی ہے وہ بھی موقعہ ہے. تو آپ کیا کریں؟ 4 سنت پہلے ظہر کی پڑھیں، 4 فرض ظہر کے پڑھیں، پھر 2 سنت موقعہ پڑھیں، پھر 2 نفل اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ 4 رکعت نماز ظہر کی قضائے عمری پڑھ لیں. یہ ہو گئی 4 رکعت نماز ظہر کی قضائے عمری کی نیت سے. عصر میں 4 جو شروع کی سنت ہیں وہ غیر موقعہ ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے. آپ وہ 4 سنت چھوڑ دیں اور آج کی پہلے عصر ادا کریں. 4 رکعت نماز عصر کی پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت نماز قضائے عمری ادا کریں. انسٹالمنٹ میں دھیرے دھیرے ایک ہی وضو میں ہو جا رہی ہے تو کتنی آسان ہے. جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہو تو اگر ساتھ میں انسٹالمنٹ بھی ادا کر لیں گی تو قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ایک ساتھ پورا 20 رکعت نماز کے لیے وقت نکالنا نہیں پڑے گا. اب مغرب کے وقت، مغرب کی آج کی مغرب جس دن پڑھنے آپ کھڑے ہو مغرب کی، تو پہلے آج کی مغرب کی پڑھیں کہ اس کو قضا نہ کر لیں دیر کر کے. آج کی پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت نماز فرض ادا کریں، پھر 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، سنت موقعہ ہے وہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت نماز فرض مغرب کی قضائے عمری اس کو ادا کر لیں. عشاء میں 4 سنت جو شروع کی ہے وہ غیر موقعہ ہے، اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. سیدھے 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں اور 3 وتر بھی پڑھ لیں، یا 3 وتر کو بعد میں پڑھیں. پہلے 4 قضائے عمری پڑھیں اور پھر وتر کی بھی قضائے عمری ہے. وتر کی بھی قضا ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن وتر نماز کی قضا، وتر جو پڑھتے ہیں 3 رکعت نماز عشاء میں، اس کی کیا ہے؟ قضائے عمری ہے. تو یہ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 20 رکعت. تو یہ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں تو یہ ہوگی قضائے عمری. اور نیت کر لے، اور نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اے اللہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی قضائے جتنی نماز قضا ہوئی اس کو ادا کر لیں گے. اب نیت جب اگر ایسی ہے ہماری اور ہم روز ادا کرتے ہیں تو پھر اگر شب قدر میں رات میں جو نفل نمازیں ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے کہ قضائے عمری پڑھو تو ایک رات میں کتنی قضائے عمری پڑھ لو گے. تو اس وقت جو فضیلت والی جو نفل نماز ہے آپ وہ پڑھ لیں، لیکن روز تو آپ انسٹالمنٹ ادا کرتی ہو، روز نماز آپ نفل نماز نہیں قضائے عمری پڑھ رہی ہو، تو پھر شب قدر میں، شب برات میں اور شب معراج میں آپ ان نفل نمازوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہو. آئیے اب ہم نفل نمازوں کا
نفل نمازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نفل میں کون کون سی ہے جس سے اللہ کی قرب ملتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے. ہماری زبان جو ہے ایسی ہو جائے کہ ہم دعا مانگے، دعا مستجاب بن جائے. کب؟ جب اللہ کی قربت مل جائے گی، ہر دعا ہماری قبول ہو جائے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کون سی نماز؟ جیسے ہی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ وضو کریں تو نفل نماز میں پہلی نماز ہے کون سی؟ تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو یہ نفل نماز ہے. اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب معراج میں جنت کا معائنہ کیا، جنت کی سیر کی، جنت مجھے دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل امین نے کہا بلال کے. میں نے کہا بلال تو مدینے میں نیچے زمین پر ہے اور اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. جب میرے آقا شب معراج کے بعد جب مدینہ منورہ آئے، حضرت بلال سے کہا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کی آواز تم رہتے چلتے تھے مدینے میں اور آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی؟ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کچھ بھی نہیں، بس اتنا سا آپ ہی نے تو سکھایا ہے. جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور جیسی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرتا ہوں تو تحت الوضو پڑھ لیتا ہوں. بس یہی عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بتانے کے لیے آقا نے پوچھا. اب کہ آپ جانتے تھے، لیکن ہمارے لیے سبق ہو کہ اس نماز کے فائدے کیا ہے. کہ جو تحت الوضو پڑھتا ہے اور جو پابندی سے باوضو رہتا ہے، ہمہ وقت باوضو رہنا مسلمان کی شان ہے. وضو جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے. وضو میں جب بندہ ہوتا ہے اس پہ کوئی شیطانی اثر نہیں ہوتا، کسی چیز کا، کسی بری بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ ایک کیا ہو جاتا ہے؟ کوچ ہو جاتا ہے، ایک حصار ہو جاتا ہے. وہ وضو میں ہوتا ہے تو کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا، کسی شیاطین کا کوئی غلط اثر ہوتا ہی نہیں، بری نظر ہی نہیں لگتی. اس لیے جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیا کر، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھ لیا کرے میری بہنوں. تو وضو، یہ تحت الوضو کی نماز اتنی فائدے والی ہے، اتنی فائدے والی. لیکن آپ کو بتا دیں جب بھی آپ وضو کر کے آتی ہو نماز پڑھنے کے لیے، جیسے فجر کی نماز کے بعد، اب آپ کہیں گے کہ ارجمند باجی آپ نے تو بتایا مجھ کو، ہم کو کہ فجر میں ہم کو وضو پڑھنا، تحت الوضو وضو کرتے سے کرنا چاہیے. لیکن مسئلے ہیں کہ فجر کے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے. فجر کی نماز، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کے وقت شروع ہونے کے پہلے تو تہجد کی نماز ہے، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. کوئی تحت الوضو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے فجر کے پہلے. فجر کی 2 سنتوں کے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے. تو آپ اس ٹائم وضو نہیں، تحت الوضو کب پڑھیں گے؟ تہجد کے وقت میں. ابھی تہجد کا بھی بتائیں گے. فجر کی 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھی، اس کے بعد پہلی جو نفل نماز آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے؟ وہیں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی 2 سنت 2 فرض پڑھی اور اسی مصلی پہ نماز پہ بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتی رہی، وہ اسی جا نماز میں بیٹھ کے نماز ذکر کرتی رہی. اگر اول وقت میں پڑھ لیا تو قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت تو فجر کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو وہ جا نماز پہ ہی اب پڑھتے رہی، ذکر کرتے یہاں تک کہ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا نماز کے بعد. فجر کے بعد اتنا وقت جا نماز پہ بیٹھی کہ سورج کیا ہوا؟ طلوع ہو گیا. اور اتنا طلوع ہو گیا کہ اچھے سے نکل گیا. سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد
सूरज तुलू हो जाने के बाद, समझ रहे बात, सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद क्या करना है? जिसने 2 रकत नमाज इशराक अदा की अपने रब को मनाने के लिए। आज तो हम जो भी काम करते हैं ना सिर्फ अपने मफाद के लिए, दुनिया दुनिया दुनिया, ये वाला वजीफ़ा दुनिया के लिए, वो वाला पढ़ना है दुनिया के लिए, ये वाला फ़ायदा हो जाए दुनिया के लिए, ये दौलत मिल जाए अरे कुछ अल्लाह के लिए भी तो करें, अपनी आखिरत के लिए भी करें, अपने रब को मनाने के लिए भी करें। हम वो क्यों भूल जाते हैं कि क़ब्र में हमारे साथ तो कोई भी नहीं रहेगा। ये नमाज़ें होंगी जो हमारे काम आएंगी, ये इबादतें होंगी जो हमारे काम आएंगी, जो अल्लाह का क़ुर्ब हमें मिला होगा ना वही हमारे काम आएगा। ये दुनिया तो ऐसे छूट जाएगी, लेकिन खैर दुनिया के लिए भी हमें मांगना तो उसी से है, वो रब क़दीर है और हर चीज़ पे क़ादिर है। तो नमाज सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद जिसने 2 रकात नमाज इशराक की पढ़ी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे एक पूरे हज और उम्रे का सवाब मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ हज करो, रोज़ हज। फजर की नमाज के बाद उसी जा नमाज में बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करे, तस्बीह पढ़ी, कलमे पढ़े, दरूद पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ा, सूरह रहमान पढ़ा, जो चाहे बस जिक्र हो अल्लाह का, दुनिया की बात ना करे उतनी देर। और उसके बाद 2 रकत नमाज, 4 पढ़े तो और भी अच्छी है, लेकिन 2 रकत नमाज जिसने पढ़ ली, और वो 2 रकत भी अगर फजर की कज़ा बोल के पढ़ ली तो फजर की कज़ा भी अदा हो जाएंगी और इशराक का सवाब अलग मिलेगा। तो ये 2 रकत नमाज पढ़ लें, 1 हज और 1 उम्रा, बग़ैर 5, 7, 10 लाख लगाए। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, हज जो है वो हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, वो हज जब करना है अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज कराए। लेकिन रोज़ हज और उम्रा करना है तो इशराक की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। और हज उम्र का मतलब क्या है? जिसने हज और उम्रा कर लिया उसके साबिका गुनाह से वो ऐसा पाक हो जाता है गोया अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अब घर बैठे बैठे हज हो गया तो कितना कितना सवाब मिला, सारे गुनाहों से पाक हो गया। तो सारे गुनाहों से अगर पाक होना है तो क्या करना है? 2 रकात नमाज इशराक की ज़रूर पढ़े। उसके बाद आती है इशराक के बाद फिर अपने कामों में लग जाए, अपना चाय नाश्ता, अपने बच्चों की। ये देखिए नमाज हम औरतें हैं, औरतों के लिए नफल नमाज से ज़्यादा अपने शोहर, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने घर वालों की खिदमत करने में ज़्यादा वो है। उनकी फ़िक्र करना, उनको इल्म दीन इल्म दुनिया सिखाना, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजना, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना और उनकी फ़िक्र करना, ये हर औरत हर बीवी माँ का काम है। तो अगर इसमें और एक चीज़ बता दें कि अगर आप जानमाज़ में नहीं बैठ सकती, उस टाइम सुबह सुबह बस का टाइम हो जाता है और बस के टाइम में उन्हें सुबह स्कूल की बस आ जाती है और अगर आप जानमाज़ में बैठी रही तो बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो उसके लिए मेरा तो यही मामूल था। मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं इशराक ऐसे ही पढ़ती थी कि मुझे फजर की नमाज के बाद मैं कंटिन्यू बात नहीं करती थी, वो उसमें उनको तैयार करती थी, नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना और टिफ़िन तैयार करके कंटिन्यू ज़ुबान पे इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ और कलमा और आयतुल कुर्सी और ये सब चलते रहता था। जैसे ही उनको स्कूल के लिए भेजा, रवाना किया, फिर मैं 2 रकात नमाज नहीं 4 रकात नमाज इशराक पढ़ लिया करती थी। आपने ये जो इबादत इस बीच में की ना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, उन्हें स्कूल भेजा, उनके लिए टिफ़िन तैयार किया, अपने शौहर के लिए टिफ़िन तैयार किया, ये तमाम भी इशराक में हज से भी बड़ा हज, अकबरी हज हो जाएगा। अल्लाह ताला देने पे आया, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। नमाज और इबादत को हवा नहीं बनाना है कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ, मुझे कहाँ टाइम है। अल्लाह ऊपर टाइम जो निकालना जानता है ना, वो अपने ये सारे कामों को अंजाम देकर भी अल्लाह की नफली इबादतें कर सकता है फ़र्ज़ के साथ साथ। इसको करना है, अल्लाह ताला सबके वक्त में बरकत दे दे। तो ये हो गया इशराक की नमाज का। अब इशराक के बाद में कौन सी नमाज आती है? फिर आप अपने बिज़ी, अपने चाय नाश्ते खाने, घर के काम, झाड़ू है, ये है, कपड़े हैं, सब काम शुरू हो जाते हैं। औरतों की ज़िंदगी में तो सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे काम निपटाने के बाद, काम निपटा के बीच में हमेशा वज़ू में रहना है। क्या करना है? 9:30 10 बजे का टाइम हुआ, फिर 2 रकात